الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وقال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم علیہ. دین اسلام اور شریعت محمدیہ اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور اکمل صفات کے ساتھ اور خصوصیات کے ساتھ نازل فرمایا ہے. نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، ان کی ہدایت اور ان کی کامیابی کے سامان کے طور پہ ہدایت اور نور کا مینارہ آخری نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو ایک دستور، ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک بنیادی قاعدے کی کتاب قرآن کریم فرقان حمید وہ نازل فرمائی. اہل اسلام تک اس کی رسائی نصیب ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالی سے بذریعے ملک کے یا براہ راست قبول فرمائیں، سیکھیں، اور ان کو آگے مسلمان امت میں بڑھانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت ہی زیادہ تفصیلات کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعائے استخارہ کی جو دعا ہے اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے، یاد فرماتے تھے، جس طرح کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جیسے قرآن کریم کی ایک سورت یاد کراتے تھے. اور اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی سورت کی 10 آیات یا چند آیات سیکھ لیتے تھے، سب سے پہلے ان کو یاد کرتے، پھر ان آیات کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے. یہ آیات کس جگہ نازل ہوئیں، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور اس سے استنباط ہونے والے احکام تمام تفاصیل یاد ہو جاتی تھیں صحابہ کرام کو. اور جب اس میں تسلی ہو جاتی اور اطمینان ہو جاتا کہ یہ آیات اور اس کے احکام، اس کے متعلقات، اس کے معانی، اس کے اسرار اور رموز آ گئے، سیکھ لیے، پھر مزید 10 آیات یا چند آیات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اور اس کو سیکھ کے آگے پھر اس طرح سلسلہ چلتا جاتا تھا. اور یہی بات ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالی نے ان کو کامل و اکمل بشریت میں کائنات میں بنایا ہے، آپ اسی طرح استاد بھی سب سے اعلیٰ تھے، مربی بھی سب سے اعلیٰ، شیخ بھی سب سے اعلیٰ، اور کائنات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے 1,00,000 سے زیادہ شاگرد ہوں اور وہ یہ اعلان کر دے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جتنے بھی ہیں بغیر کسی امتیاز کے اور بغیر کسی رد و قدح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن افراد نے پالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب راہ ہدایت پہ ہیں اور سب قابل تقلید ہیں۔ یہ تمام تمہیدات بیان ہونے کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور قرآن کریم نے باقاعدہ اعلان فرمایا ہے انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ بھی اس دنیا سے ایک دن تشریف لے جائیں گے، اور آپ کے علاوہ قبل میں جو گزرے ہیں وہ بھی جا چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی جانے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انت الرفیق الاعلی، اے اللہ آپ کا قرب، آپ کا ساتھ اور آپ کے دربار میں حاضر ہونا یہی اصل مقصد ہے۔ مشہور مفسرین نے واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مجلس میں اور آپ کی امارت میں، آپ کے مشورے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شریک ہوا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وفات رسول کے وقت 9 سال سے 12 سال کے درمیان ان کی عمر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی وہ نوجوان تھے، کم عمر تھے۔ جو بزرگ صحابہ کرام اس مجلس میں موجود ہوتے تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ ایک نوجوان بچہ اور اتنی بڑی اسلامی ریاست، خلافت، اس کے فیصلے، اس کے مشورے، آپ لازمی ان کو شریک کرتے ہیں ان تمام معاملات میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مناسب موقع آئے گا تو میں اس بات کا جواب آپ حضرات کو دے دوں۔ ایک مجلس ایسی آئی کہ کبار صحابہ، بزرگ صحابہ کرام موجود تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور قرآن کریم کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ چونکہ صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ کے ورثاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ اعتماد اور کانفیڈنس وہ 100% ہے۔ اور یہاں تک بات پہنچی کہ قرآن کریم کی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت کس حکم میں نازل ہوئی ہے اور اس کا مقصد، یا جیسے مفسرین کہتے ہیں دعوی سورت کیا ہے؟ مختلف صحابہ کرام نے مختلف رائے قائم کی۔ نصر اللہ، اس میں اللہ کی نصرت ہے، اس میں فتح کا، عنقریب فتح کا اعلان ہے، اس میں فتح مکہ کا اعلان ہے، اس میں اسلام کے پیغام اور اسلام کے احکام کے پھیلنے کی بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جب نمبر آیا انہوں نے جواب دیا فیہ نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر آخرت کا پیغام دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارا کما ترا، جیسے آپ سمجھتے ہیں میری بھی رائے یہی ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کے بعد
دوسرے نمبر پہ اس امت کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے علوم الہیہ کے امین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تمام کمالات، یہ فضائل اور یہ مقامات کس طرح نصیب ہوتے ہیں، کس طرح حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ، آپ پہ ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور وہ یہ احسان یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں علم شامل ہے، انہ علیم بذات الصدور وہو علام الغیوب، یہ تمام علم سے صیغے ہیں، اور حقیقت یہ ہے العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہالاتہم یتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما یسعى لیعلم انہ لا یعلم۔ عربی اشعار ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کتنا نہیں جانتا، اگر یہ بھی وہ جان جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ما للتراب وللعلوم، مٹی اور عرش کے علوم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ایک چھوٹا سا شخص، ایک کم عمر نوجوان، ایک بزرگ، ایک شیخ، ایک عالم، اس میں یہ تمام کمالات و صفات، اس کے اندر یہ اجتماعیت اور روئے زمین پہ اللہ کی رحمت کا باعث جو بنتے ہیں، یہ علم کی وجہ سے بنتے ہیں۔ آج کل جس طرح عجیب و غریب دور چل رہا ہے، قرب آخرت ہے، پرفتن دور ہے، اور ظاہر بات ہے دن بدن آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان اللہ تعالی لا يرفع علما ولكن ينتزعه انتزاعا ينتزع من العلماء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ علوم اس طرح نہیں اٹھیں گے کہ صبح لوگ اٹھے اور اچانک سے سب بھول گئے، اور مفتی صاحب، علامہ صاحب جو ہیں وہ اچانک سے بالکل کورے ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَرْفَعُ الْعِلْمَ بِرَفْعِ الْعُلَمَاءِ، جب علماء اور اہل علم، وہ خزانے اس دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے تو علم بھی کم ہوتا جائے گا۔ دنیا کے اندر ایسے خطے موجود ہیں کہ جہاں پہ آزاد دینی، اسلامی، شرعی ادارے نہیں ہیں، وہاں کے ائمہ وہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں، وہاں کے مؤذنین وہ حکومت کے شکنجے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایک حکم ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، جو حکم آیا ہے من وعن اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اور جو مدارس دینیہ، جو دین کے ادارے، جو مکاتب قرآن کریم، جو تبلیغی مراکز، علماء کرام کی مجالس اس طرز پر ہوتی تھیں جس طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دین مبارک آگے بڑھا ہے، اس کو چلنے نہیں دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا طرز ہے؟ وہ فقر والا طرز ہے، وہ زمین نشینی والا طرز ہے، بوریا بستر والا طرز ہے۔ وہ کوئی امداد نہیں چاہیے، کوئی فنڈز ایڈز کے نام پہ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے اور مسلمانان وہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس ادارے کا ساتھ دیتے ہیں، آگے کام بڑھاتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں اور کوئی بھی معاملہ سر انجام دینا چاہیں تو سب سے پہلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ آپ خود مختار ہوں، اور جو آپ کی تربیت کی جا رہی ہے، جو آپ کو پیغام سکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین آپ کے ازبر کرایا جا رہا ہے، اب جب آپ آگے اس کو بیان کریں گے
اور آگے اس کی آپ ترویج کریں گے، اس کو بڑھائیں گے، تو اس میں کسی قسم کا اظہار حق اور احقاق حق کے اندر آپ کو کمپرومائز اور سمجھوتا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمارے اسلاف کی قبور کو اپنے انوارات سے بھر دے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے بڑوں نے اس بات کی فکر کر لی اور اس کی باقاعدہ کوشش کر لی کہ یہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، بر صغیر کے مسلمان ہیں، ان کی اس طریقے پہ اسلامی رہنمائی کی جائے اور ان کی شرعی احکام کے اندر پائے جانے والے تمام تفاصیل بیان کی جائیں کہ جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ آج الحمدللہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ آپ کوئی فتویٰ لینا چاہتے ہیں، بہت سارے ادارے موجود ہیں۔ یہ کن کی وجہ سے؟ علماء کی وجہ سے۔ آپ کو شوق ہو کہ میں حدیث پڑھوں، حدیث کی چھوٹی کتاب ہو، زاد الطالبین سے لے کے بخاری شریف تک، کوئی سا بھی حدیث کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین ادارے ملیں گے۔ یہ سب کن کی بدولت؟ علماء کی وجہ سے۔ فقہ کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، معاشرت کے مسائل، معاشیات کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل آپ نے جاننے ہیں، جہاں آپ تشریف لے جائیں وہاں کوئی بھی مستند ادارہ وہ آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ یہ علماء کی وجہ سے ہے۔ بچوں کی اولاد اور تربیت انتہائی اہم معاملہ ہے اور ہمارا مستقبل ہے۔ ان کے لیے اگر دینی اسلامی ماحول کی تعلیم درکار ہو، الحمدللہ ادارے موجود ہیں علماء کی وجہ سے۔ بچے کو حفظ کرانا ہے، حفظ کے بہترین ادارے موجود ہیں علماء کی وجہ سے۔ بچے کو ناظرہ پڑھانا ہے، اس کے لیے بھی ادارہ آپ کو مل جائے گا علماء کی وجہ سے۔ نہیں جا سکتے گھر میں بچوں کو اس دینی اسلامی تعلیم سکھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی جو شخص بچوں کو گھر پہ آ کے پڑھائے گا وہ کسی نہ کسی عالم کی وجہ سے ہی اس مقام پہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اس ملک خداداد پاکستان میں جو متوسط طبقہ ہے اور اس سے نیچے کا طبقہ ہے، آج بھی وہ شریعت کے احکام کے پابند ہیں، اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے شوقین ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملہ وہ دین کے خلاف نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ ہو۔ یہ احساس، یہ سمجھ، یہ فہم یہ علماء کرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ بغیر مبالغے کے میں یہ آپ حضرات سے بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں سینکڑوں ممالک موجود، نام نہاد اسلامی ممالک، آپ چلے جائیں وہاں آپ کسی سے فتویٰ لینا چاہیں، کسی سے حدیث پڑھنا چاہیں، کسی کو حفظ کرانا چاہیں، کسی کو کسی اصلاحی دروس میں شرکت کروانا چاہیں، یہاں تک کہ تصوف میں بھی، پیری مریدی میں بھی وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ صرف اور صرف مادہ پرستی کی طرف سب چل پڑے ہیں، عیش و عشرت کی طرف چل پڑے ہیں۔ کل حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کی انتقال ہوا، بہت بڑا سانحہ تھا۔ 24 سال کے قریب پورے ایشیا کے اندر علم کا مرکز، قرآن و سنت کا سرچشمہ، اور اس سرزمین میں علوم کی بہار کا ایک ذریعہ، حضرت امام العصر علامہ یوسف بندوری رحمت اللہ علیہ کا ادارہ جامعہ علوم الاسلامیہ، ان کے محتمم اور ان کے حیاً میتاً ان کے شاگرد اور ان کے خادم۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی پیدائش 1935 کی ہے اور تمام زندگی حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے، خدمت فرمائی، ادارے میں علم کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالی نے حکم فرما دیا اور انتقال ہو گیا تو حضرت کی تدفین بھی حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے آغوش میں ہوئی ہے۔ یہ ان کا اخلاص ہے اور یہ ان کی محنت ہے۔
تو ان کا جنازہ تھا، اور ان کے جنازے میں ظاہر بات ہے جس طرح کی وہ شخصیت ہے تو اس طرح پھر مسلمانوں نے محبت کا اظہار بھی کیا. تو وہیں پہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے مسلمان بھائی دوست، ان کے سامنے بھی یہ بات رکھنی چاہیے کہ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے جب کراچی میں، اور پہلے جب انہوں نے درس شروع فرمایا اور پہلا درسگاہ جو ان کو دی گئی وہ ہب کے علاقے کے قریب کوئی جگہ تھی، اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی سوانح میں اس کی تفاصیل لکھی ہیں کہ وہاں جو میں نے مشکلات برداشت کی، آزمائشیں برداشت کی، بہت بڑی بڑی مشکلات سے میں گزرا ہوں، لیکن وہاں پہ واقعتاً دین کے لیے میں نے آزمائشیں برداشت کی. نہ وہاں پانی کا انتظام تھا، نہ وہاں بجلی کا انتظام تھا، نہ وہاں بیت الخلاء تھے، بس ایک میدان تھا، کہا گیا یہاں آپ پڑھا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ مادیات کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. حضرت وہاں سے تشریف نہیں لے گئے، درس شروع فرما دیا، اور درخت کے نیچے درس دیتے تھے تو درخت میں کیڑے چونٹے اور مختلف چیزیں ان کے گرنے کی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں سے وہ آتے تھے اور نیچے بیٹھنے والے طلباء کو تکلیف ہوتی تھی. آج ان کے ادارے کا محتمم اور ان کے شاگرد جب وہ انتقال فرما رہے ہیں، کس طرح ان کا اکرام ہو رہا ہے، کس طرح علماء طلباء، کس طرح عوام الناس مسلمان ان کے سامنے عقیدت کا، احترام کا، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں اتنا بڑا فرق اور اتنی بڑی قبولیت کے خالصتاً دین کی کرامات میں سے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب کراچی تشریف لائے تو کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، بلکہ کئی دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو خود کپڑے دھونے کی وجہ سے انگلیوں میں تکلیف شروع ہو گئی تھی، تو انتظام کرنا تھا کہ اس طرح کوئی ترتیب بنا لی جائے کہ دھوبی کپڑے دھو لے، لیکن کئی سالوں تک اس کا انتظام نہ ہو سکا. میرے محترم بھائیوں، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہم نے ان کی یاد کر کے، ان کے منہج پہ، ان کے طریق پہ، اور ہمیں اس پہ فخر ہے. اسلاف دیوبند، علماء دیوبند، ہمارے آپ کے بڑے، یہ جو آج کل ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ جب دیوبند کا نام لیا جائے یا مسلک دیوبند کا نام لیا جائے تو ہمارے اپنے لوگ اب اس سے گھبرانے لگے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے، اگر کسی مسلمان کو یہ شوق ہو کہ وہ راستہ دیکھ لیں جس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم فرمائی ہے، اور وہ تعلیمات، وہ احکام، وہ تمام تفاصیل اگر آپ نے سیکھنی ہے، آج کے دور میں اگر وہ سیکھنی ہے تو آپ کو جن عالم کے پاس جانا پڑے گا اس کی پہچان اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ دیوبندی عالم ہوگا. اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ خالصتاً اس کو دین مل جائے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی بدعات نہ ہو، کوئی افراط و تفریط نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کسی سے بغض و عداوت نہ ہو، تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ چلے جائیں اور تمام مکاتب فکر کا مطالعہ کر لیں. وہ اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند ہی ہے جو قافلہ حق اور سید الطائفہ ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اسلام کے اندر جو ائمہ گزرے ہیں، اسلام کے اندر جو فقہاء تشریف لائے ہیں، محدثین آئے ہیں، مفسرین آئے ہیں، اہل علم آئے ہیں، ان کا کیا مقام تھا اور ان کے مقام کے کیا تقاضے ہیں، کس طرح ان کا اقتداء کی جا سکتی ہے، تقلید کی جا سکتی ہے، اگر یہ جاننا ہو تو آپ کو اہل حق مسلک دیوبند سے ہی ملے گا. بے شمار ایسی خصوصیات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ، آپ پہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس دنیا کی فانی زندگی میں، چند سالہ زندگی میں، ایسا علماء کرام کا ایک گروہ، ایک علماء کرام کی ایک ٹیم جو اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان میں یہ رحمت نازل فرمائی. حضرت یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ بھی دیوبند سے پڑھ کے تشریف لائے. اس کے علاوہ جتنے بڑے علماء ہیں
حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور کی طرف چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں آپ، پاکستان کے اندر اگر کوئی علمی تحقیق ہو رہی ہے اور علم کی بانیین میں سے علم کا ٹریڈیشن سیٹ کرنے والے الحمدللہ وہ علماء دیوبند ہیں. اور یہ بات باطل بھی جانتا ہے کہ جب ناچ گانے کرنے ہوں، اچھلنا کودنا ہو، جھنڈے لا کر آگے بڑھنا ہو، جلوس نکالنے ہو، تو اس کے لیے الگ لوگ ہیں، وہ یہ کام بڑا اچھا کر لیتے ہیں. لیکن جہاں علم کی بات آئے گی، جہاں تحقیق کی بات آئے گی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کی بات آئے گی، جہاں انصاف اور حق کی بات آئے گی، وہاں انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت، اہل دیوبند کے علماء ہی آپ کو پیش نظر آئیں گے. اور یہی اصل کام ہے. بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایک عالم فوت ہوا، کوئی نہیں جانتا ان کو، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا شخصیت تھی، کیا کارنامے تھے، کیا علوم تھے ان کے، اس لیے کہ وہ للہ فی اللہ لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال دنیا کا وقت ہے اور دنیا میں جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. ہم بھی ایک بہت بڑے حادثے سے گزرے ہیں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن اس کے اوپر ایک اور اب یہ غم کا لمحہ ہے کہ ہمارے تمام پاکستان کے علماء کے سرخیل اور ان کے صدر، وفاق المدارس العربیہ کے صدر، تحریک ختم نبوت کے صدر. اور حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احترام رکھا ہے، جو محبت رکھی ہے، اور جس طرح وہ علم اہل علم کی قدر فرماتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو ایک عجیب نظارہ اور ایک مشاہدہ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ امڑ آتے ہیں صرف اور صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے. یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کا مقام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کے علم دوست ہونا چاہیے. علم حصول لازم ہے، اہل علم سے تعلق ضروری ہے، اور علم کو ہی آگے بڑھا کے علم میں ہی پھر تمام شعبے، مثلا تبلیغ ہے، جہاد ہے، فقہ ہے، اپنی اصلاح نفس ہے، تمام سلسلے علم کے بغیر اس میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. علم ہوگا تو علم کے تقاضے، علم سے آنے والی خصوصیات، علم کے ساتھ پائی جانے والی تمام محاسن وہ بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں. اور الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس شہر میں کتنے مدارس ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے طلباء ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے اور مزید کی ضرورت ہے. اکثر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ اتنے سارے علماء طلباء یہ پڑھ کے کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو مکہ اور مدینہ کی آبادی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کافی نہیں تھے، اعلان فرما دیتے، سب کو سکھا دیتے یہ دین ہے. نہیں، صحابہ کرام کو تیار کیا، اور جب صحابہ کرام تیار ہوئے تو اس لحاظ سے آبادی وہ بھی بڑھ چکی تھی. آج پورے عالم اسلام میں کتنے مسلمان ہیں، اور جس طرح علماء کما حق ہونے چاہیے، اسلامی ریاست اور اسلامی مسلمان کامیابوں کی جو علامات علماء فقہ نے بیان کی ہے کہ ہر بستی میں ایک قاضی ہو، ہر بستی میں ایک مفتی ہو، ہر بستی میں ایک خطیب ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں یہ خصوصیات ہیں، ہر جگہ یہ نہیں ہے، اور یہ علماء کرام کا احسان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جو دیوبند میں انار کے درخت کے نیچے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس شروع فرمایا تھا، اسی درس کا حصہ آگے چلتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کی جیسی بہت ساری محاسن ہیں، خصوصیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، ان میں سے مدارس، طلباء، علم، اہل علم، قرآن و سنت کو قائم و دائم رکھے، اور ان تمام سلسلوں کو تا قیامت پاکستان کے اندر طرح امتیاز، خصوصیات کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ تعالی حضرت ڈاکٹر صاحب کی درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بنوری ٹاؤن میں ان کے انتقال سے جو خلا ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے معزز شیخ اور حضرت مولانا یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین حضرت مولانا سلیمان بندوری مدظلہ العالی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس دین کے کام کو اور اس اسلام کے پیغام کو علماء کی تیار کرنے کی صنعت کو اور علماء کرام کے قلعے کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب کے حق میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں جو یقیناً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو مسلمان بھائی دعا فرما رہے ہیں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے. اسلام کے اس دین کو، اس کے قلعے کو اور مسلمانوں کی اس جنت کو حکام کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کی ناکارہ قسم کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. کھیلنے کودنے والے اور مذاق کرنے والے اور بداعمال فحاشوں سے اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. خیر و رجال صالحین جو اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، مسلمانوں کا احساس کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنے والے ہوں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو ایسے قائدین نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.